ایک بھائی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ پانی پہ دم کرنا کیسا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی واضح روایت ہے تو بتائیے۔ تو دیکھیے، میری معلومات میں تو اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ واضح کیا مطلب، اشارے میں بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ کھانے اور پینے کی چیز پہ دم کیا جائے اور وہ کسی کو پلایا جائے، کھلایا جائے۔ یہاں پہ دو چیزوں کا فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ایسی چیزوں پہ دم کرنا جو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، جیسے تیل وغیرہ ہے، اس پہ دم کر کے جسم پہ لگانا ہے، یا پانی ہی ہے لیکن اس کو پینا نہیں ہے بلکہ اس کو جسم پہ چھڑکنا ہے۔ اور دوسری وہ چیز جو کھانے پینے کی ہے، جیسے آپ کا کھانا ہے اس پہ دم کرنا، یا جو پینا ہے اس پہ دم کرنا۔ تو جو غذا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس پر دم کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہو، بلکہ اس کے برخلاف کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں آپ پھونک نہ ماریں، برتن میں آپ سانس نہ لیں، برتن میں آپ پھونک نہ ماریں۔ ان چیزوں کی ممانعت ہے، باقاعدہ اسے روکا گیا ہے۔ اس لیے یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ کچھ پڑھ کے پھونکنا، اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ علماء اس کے قائل ہیں، ان کے اپنے اجتہادات ہیں، اپنی ان کی آراء ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں کوئی واضح روایت بتائیے، تو کوئی واضح روایت ہماری نظر میں ایسی نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کچھ لوگ ایک روایت منسوب کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ پانی پہ یا کھانے پینے کی چیز پہ دم کیا جائے جو کھانے والی چیز ہو۔ البتہ جو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اس پہ کوئی دم کرنا چاہے تو ایک رقیے کے قبیل سے ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر چیز کھانے والی ہو یا پینے والی ہو تو اس پہ دم نہیں کرنا چاہیے۔ اول یہ تو ثابت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اس حساب سے بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیا بیماری ہے، ایک آدمی جس کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا بیماری، وہ آپ کے کھانے پینے پہ سانس لے رہا ہے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ بلکہ حد ہو گئی کچھ ایسے مولوی حضرات جو دن بھر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، پان تمباکو گٹکا کھاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دم کر دیجئے، اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا وہ پھونکتا ہے پانی میں، وہ لے کے پیتا پتہ نہیں کیسے۔ ایک صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے والا شخص کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی جو دن بھر گندا رہتا ہے اور وہ قرآن کی کچھ آیتیں اور کچھ پڑھ کے اور پھونک کو تو آپ اس کو کھائیں۔ ایک صاف ستھرے آدمی کو تو قے آ جائے گی اس کو سوچ کے، اس کو کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ کسی بھی آدمی کو پکڑ کے، چاہے کتنا گندا ہو، ایک ہفتے سے نہایا بھی نہ ہوا ہو، اس کے پاس جا کے اور دم کرواتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز میں پھونکواتے ہیں، اس کو لا کے کھاتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ سب سے رکنا چاہیے، دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ ہاں، ایسے ہی اگر کسی کے جسم پہ دم کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز جو کھانے پینے والی نہیں ہے تو رقیے کے قبیل سے اس کی گنجائش ہے، لیکن جو کھانے پینے والی چیز ہے اس پہ دم کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے پانی صحابہ کرام روک لیتے تھے، اپنے جسم میں مل لیتے تھے، یہ برکت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سراپا برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے، پوری انسانیت سے الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی ذات سے تبرک حاصل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کرتے تھے اس کی بات الگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ملتا ہے کہ صحابہ کرام تبرک حاصل کرتے تھے، آپ کے وضو کے پانی روک لیتے تھے، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہو اور کہا ہو کہ ایک گلاس پانی لے کے کہ اس میں آپ دم کر دیجئے اور اس کو میں پیوں گا۔ اس کے باوجود خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے ہوں اور یہ طلب کرتے ہوں کہ آپ اس پانی پہ دم کر دیجئے، ہمیں اس کو پینا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پورا برکت والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو، وضو کے پانی کو صحابہ کرام روکتے تھے، اپنے جسم پہ ملتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شکل کسی روایت میں نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے ہوں اور کہتے رہے ہوں کہ آپ دم کر دیجئے اور ہمیں اس کو پینا ہے۔ اور رہی وہ روایات جو معجزات کے قبیل سے ہیں، جیسے ایک روایتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک برتن پہ آپ نے دھتکارا اس میں، اور اس کے بعد میں وہ برتن میں اتنی برکت ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پیا، کبھی دودھ کا پیالہ تھا، کبھی کچھ تھا، ایسی کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صاحب برکت کی تھی۔
برکت والی شخصیت تھی، اور یہ چیز کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں دونوں میں آپ فرق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں قطعاً نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے کسی کھانے پینے کی چیز پہ دعا کر کے دم کر کے کسی کو دیا ہو، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزات کی باتیں الگ رکھ دی جائیں تو عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ سے دعا کراتے رہے ہوں، اس طرح سے دم کراتے رہے ہوں۔ اس لیے یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی ممانعت کا اشارہ ملتا ہے، اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بھی کسی طرح سے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی پھونک کر کسی کھانے پینے کی چیز میں کسی کو دے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ایسا کام نہ تو خود کرنا چاہیے، نہ کسی کو کرنے دینا چاہیے، بلکہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے، یہ کسی کی صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کی رائے اور آپ کا اجتہاد اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ کا اجتہاد، آپ کی رائے کسی کی صحت کے لیے خطرہ ہو، کسی کی جان کے لیے خطرہ ہو، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو یہ آپ اپنی حد تک کریں، لیکن دوسروں کو مصیبت میں نہ ڈالیں، دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز پہ پھونک نہیں مارنا چاہیے، اس پہ دم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، دم کرنے کے جو دوسرے طریقے ہیں جن کا تعلق رقیے سے ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات